ان کی بیٹی رابعہ عمران اور ان کے داماد علی عمران ملوث کیا گیا، اور اس انتقام میں اس نیب نیازی گٹھ جوڑ میں جہاں ماں بہن بیٹی کی عزت کو بھی ملوث خاطر نہیں رکھا گیا اور ایک الزامات کی بوچھاڑ اور ایک میڈیا ٹرائل کیا گیا اور کہا گیا کہ صاف پانی کے کیس میں شہباز شریف صاحب کی صاحبزادی بھی اور ان کا داماد بھی ملوث ہے، تو وہ عدالت نے نہ صرف ہائی کورٹ نے بلکہ احتساب عدالت نے تمام تر ملزمان کو بری کرتے ہوئے صاف پانی کا کیس اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ یہ جو شہزاد اکبر گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر کاغذ لہرایا کرتے تھے، آج کہاں ہیں؟ آج آئیں اور جواب دیں کہ جو 3.5 سال صاف پانی میں کیچڑ اچھالا گیا اس کا حساب کون دے گا؟ انجینئر قمر الاسلام سے لے کر وسیم اجمل تک جن لوگوں نے جیلیں کاٹی اور وہ جو اب بے گناہ ثابت ہوئے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ صاف پانی کے کیس کی طرح اثاثہ جات کیس کے اندر بھی حال ہی میں برطانیہ کی عدالت میں جو این سی اے نے کاغذ جمع کرائے ہیں، اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو تحقیقات اثاثہ جات کیس میں کی گئیں، حکومت پاکستان کی طرف سے جو دستاویزات دیے گئے، ان کی بنیاد پر تحقیقات کا دائرہ کار صرف پاکستان اور برطانیہ تک محدود نہیں رہا، اس کی باقاعدہ چھان بین سوئٹزرلینڈ میں کی گئی، یورپ تک اس کے دائرہ کار کو پھیلایا گیا، متحدہ عرب امارات میں دبئی میں اس کی تحقیقات کی گئیں۔ 1.5 سال پر محیط این سی اے جو کہ دنیا کا مایہ ناز تحقیقاتی ادارہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیب کی طرف سے خط و کتابت، نیب کے ڈی جی کے این سی اے حکام سے ملاقات، ایف آئی اے کی طرف سے خط و کتابت، اور بدنام زمانہ ایسٹ ریکوری یونٹ جس کے سربراہ شہزاد اکبر تھے، ان کی طرف سے ملاقاتیں اور خط و کتابت۔ وہ 1.5 سال پر تحقیقات کے بعد این سی اے نے کہا کہ شہباز شریف بے گناہ ہیں، ہم تحقیقات بند کر رہے ہیں، اور برطانوی عدالت نے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے منظور کیا کہ یہ تحقیقات جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ڈیلی میل کی سٹوری تھی جو شہزاد اکبر نے پلانٹ کروائی، جس میں ڈیوڈ روز نے منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے الزامات لگائے، اس میں بھی برطانیہ کی عدالت میں وہ کیس زیر سماعت ہے۔ ابھی تک ڈیلی میل کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں آ سکا، اور وہ اس کیس میں بھی تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے۔ تو یہ جو عمران نیازی کے بنائے ہوئے کیسز تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا مان رہی ہے کہ کوئی نہ کرپشن ہے، نہ کک بیک ہے، نہ کمیشن ہے، نہ بدعنوانی ہے، نہ اختیارات سے تجاوز ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں بین الاقوامی سطح پر شہباز شریف انٹرنیشنل صادق اور امین ڈکلیئر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ این سی اے ہو، وہ برطانیہ کی عدالت ہو، وہ پاکستان میں جو ہائی کورٹ نے فل بینچ نے اثاثہ جات کیس میں کہا کہ نیب کی طرف سے کرپشن کا الزام تک نہیں ہے، ہائی کورٹ نے رمضان شوگر گندا نالا کیس میں، آشیانہ کیس میں کہا کہ شہباز شریف بے گناہ ہے، اور جب اپیل نیب نے ان کیسز کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں کی تو سابق چیف جسٹس آصف کھوسہ نے کہا کہ شہباز شریف کا کردار ایک اچھے بچے کا ہے۔ اور جس صاف پانی کیس کا میں ذکر کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب نے جو بڈز آئی تھیں، جو بولیاں آئی تھیں، 1.1 ارب کی جو بولی آئی تھی، قانون کے مطابق وہ پابند تھے کہ وہ ٹھیکہ 1.1 ارب روپے پر دیا جاتا، انہوں نے 20% کمی کروائی، قوم کا 15 کروڑ روپیہ صرف اس ایک پروجیکٹ میں بچایا ہے۔ کس کس پروجیکٹ کی بندہ بات کرے؟ جو شخص بطور وزیر اعلیٰ تنخواہ نہ لیتا ہو، گاڑی میں تیل اپنی جیب سے ڈلواتا ہو، سرکاری دوروں پر ٹکٹوں کے اخراجات خود برداشت کرتا ہو، ہوٹلنگ آنا جانا خود اس کے اخراجات برداشت کرتا ہو،
اور 6 سے 7 کروڑ روپیہ صرف اس مد میں بچایا ہو جو سرکاری اخراجات تھے جو ہر وزیر اعلیٰ کا حق ہوتا ہے، تو اس وزیر اعلیٰ پر الزام لگاتی ہے وہ حکومت جنہوں نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، جو نئی گاڑیوں پر پھرتے ہیں، جو اربوں روپیہ اپنے دفاتر کی تعزین و آرائش پر لگاتے ہیں۔ یہ وہ تھے جنہوں نے گائے بھینسیں بیچی تھیں، یہ وہ تھے جنہوں نے گاڑیاں نیلام کی تھیں، یہ وہ تھے جنہوں نے سائیکل پر دفتر جانا تھا، یہ وہ تھے جنہوں نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانی تھیں، یہ وہ تھے جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانا تھا۔ آج اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ آٹے سکینڈل میں کوئی جواب نہیں ہے، چینی سکینڈل میں کوئی جواب نہیں ہے، ادویات کے سکینڈل میں کوئی جواب نہیں ہے، LNG کے سکینڈل میں کوئی جواب نہیں ہے۔ بھائی فورن فنڈنگ کا جو جواب دو، جس میں ملازمین کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے آیا ہے، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اور فورن فنڈنگ میں BRT میں سٹے آرڈر لے لیتے ہیں، الیکشن کمیشن سے مطالبہ رکھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کی تحقیقات کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے۔ اور یہ اب ان کا نیا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کی آواز، سول سوسائٹی کی آواز، وکلا کی آواز کو پیکا کے قانون کے تحت بند کیا جائے۔ آج مسلم لیگ نون کی ریٹ پٹیشن فائل ہو جائے گی اور پیکا کے قانون کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح FIA کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا، جس طرح محسن بیگ کو بند کر کے ٹارچر کیا گیا، یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی کرپشن پر آواز اٹھائے اس کو بند کر دیا جائے۔ عمران نیازی صاحب، آپ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کی تحریک چل پڑی ہے، آپ کا گھبرانا ہی بنتا ہے۔ آپ کا گھبرا کر پیکا جیسے کالے قوانین آرڈیننس کے ذریعے منظور کروانا ہی بنتا ہے، مگر آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہم آپ کے اتحادیوں سے بھی ملیں گے، مزید ملاقاتیں ہوں گی، ہم اپنی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے بھی مزید ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور حکمت عملی جو ہم نے بنائی تھی اس میں دن بدن تیزی آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ تحریک مزید زور پکڑے گی اور بیٹھکیں ہوں گی، اور آپ کو اس عوام کا جو آپ نے استحصال کیا ہے، جو اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور بھوک آپ کی وجہ سے آج راج کر رہی ہے، آپ کو ایک ایک پاکستانی جس کی حق تلفی ہوئی وہ جواب دینا ہوگا۔ ایک پیکا نہیں، آپ 100 پیکا لے آئیں، سب پیکا کو اٹھا کے انشاءاللہ باہر پھینکیں گے۔ اور آپ نے فیک نیوز کی بنیاد آپ نے رکھی اس ملک میں، کنٹینر پر چڑھ کر لغو گفتگو کرنا، سر پر دوپٹہ لے کر لوگوں کی نقلیں اتارنا، لوگوں پر کیچڑ اچھالنا، الزام تراشی اور بہتان تراشی کی سیاست، جھوٹ اور فریب کی سیاست، مکاری کی سیاست، فیک نیوز کے سب موجد پاکستان میں آپ ہیں۔ اور آپ کس منہ سے یہ قانون لائے ہیں اور آرڈیننس کے ذریعے کیوں لائے ہیں؟ اس قانون پر ایوان میں بحث کیوں نہیں ہوئی؟ اس قانون پر سول سوسائٹی کو، جرنلسٹ کو انوالو کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ ایک فاشسٹ حکمران ہیں اور آپ کا یوم حساب جلد آنے والا ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستانی پرائم منسٹر رشیا کا دورہ کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ دورہ کرنا چاہیے تھا یا نیوٹرل رہنا چاہیے تھا؟ آپ کا کیا؟ دیکھیے، پاکستان دنیا میں امن ہو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور پاکستان کو امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔